بات کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے, اور آپ اس کے لیے سمپل سا ایک جملہ بول دیتے ہیں تو آپ کی دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہو جاتی ہے. آپ بہت سی باتیں پار ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے کانفیڈنس کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں, اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. صرف 5 ایسے میں نے پوائنٹس آپ کے لیے لکھے جس کے اوپر کام کرنے کے بعد ہم اپنے آپ میں ایک بڑا ہی چینج محسوس کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ سروس ہماری پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کانفیڈنس کی کمی دیکھی جاتی ہے. اس کو امپروو کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی کیوں ضرورت ہے. پھر تو آخر کار ان کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے, تو وہ فیس لیس ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. 2-4 ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑی وجہ کانفیڈنس ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل حذیفہ اشرف آسمی. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. آپ میرے چینل پر, میرے فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام ریلز وغیرہ پر میری پوڈ کاسٹس دیکھتے ہیں, کرنٹ افیئرس پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, لا سیریز دیکھتے ہیں, اور کچھ ایسے ایشوز میں کہوں گا, کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسی گفتگو جسے کہتے ہیں کہ وہ اگر میں اس میں شامل کرنا چاہوں اپنی سیریز میں, جس کی اشد ضرورت ہے آج کے دور میں. بہت سے ینگسٹرز, بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے ڈبیٹرز, بہت سے یوں سمجھ لیجیے کہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس, ینگسٹرز بہت سی چیزوں سے 2-4 ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ کانفیڈنس ہوتی ہے. میں تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹڈی کر رہا تھا تو سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا دی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیبیٹرز ہوتے ہیں, جو میڈیا فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, جو یوٹیوب بناتے ہیں, یوٹیوب چینل بناتے ہیں, یوٹیوب چینل بنانے کے بعد اس میں ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے ہیں, پھر ان کے بعد ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کنٹینٹ کیا بنائیں. ان کے پاس سکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کو بروئے کار نہیں لا پاتے ہیں. اس کو دیکھنا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا ویڈیو بنائیں, ہم سے بولا جائے گا یا نہیں بولا جائے گا. پھر آخر کار ان کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے, تو وہ فیس لیس ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس کی کمی کے باعث ہی ایسا ہوتا ہے. کانفیڈنس کی ضرورت ہمیں کہاں پیش آتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں, الگ الگ جگہ پہ پیش آتی ہے. ایون دو ہم جب ایگزامس دے رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں پر بھی کانفیڈنس کی کمی محسوس ہوتی ہے. ہمیں وہاں پر کانفیڈنس بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اور اگر ہم ڈبیٹنگ کرتے ہیں, ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو اپنے اپنی سکلز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی کانفیڈنس کی کمی دیکھی جاتی ہے. اس کو امپروو کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی کیوں ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, ایک ٹیلنٹڈ لڑکی کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے لوگ جو میڈیا فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, جو بولنا جانتے ہیں, جو بولنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس کو پالش کرنا نہایت ہی آسان ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی کچھ ایکٹیویٹیز کر کے اپنے کانفیڈنس کو بہترین کر سکتے ہیں. لیکن کانفیڈنس اسپیسیفکلی یہ ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے جس کے اوپر ہم پھر کسی دن بات کریں گے, پھر کسی دن اس کو اور ٹٹول لیں گے. لیکن آج میں جو موضوع آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, ہاؤ ٹو ٹرین یور اسپیکنگ پاور کانفیڈنٹلی. ہم اپنے بولنے کی جو اسپیکنگ پاور ہوتی ہے اس کو کس طرح سے کانفیڈنس کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں, اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. صرف 5 ایسے میں نے پوائنٹس آپ کے لیے لکھے جس کے اوپر کام کرنے کے بعد ہم اپنے آپ میں ایک بڑا ہی چینج محسوس کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, ہماری کمیونیکیشن سکل سٹرونگ ہو جائیں گے. ہم کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہیں اسپیچ کرنے کا کہیں پر کہہ دیا جاتا ہے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں, ہاتھ شیور کرنے شروع کر دیتے ہیں, الفاظ کا آپس میں میل جول نہیں رہتا. تو ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو کور اپ کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, جب میں ڈیبیٹنگ کیا کرتا تھا اور اب بھی کہیں پر اسپیچ کرنے کا موقع ملتا ہے, دوسرے لوگوں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک چیز جو ہم انسپائر ہونا چھوڑ دیتے ہیں, یہ بہت بڑی وجہ ہے اپنے کانفیڈنس کو لوز کرنے کی. ہم لوگ انسپائر ہونا کیوں چھوڑتے ہیں؟ بہت سے لوگ سن لیتے ہیں کہ آپ اپنے خیال, اپنے تخیل کے اس کو فالو کریں, لوگوں کو مت دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کیسے کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس دن انسان انسپائر ہونا چھوڑ دیتا ہے اس دن وہ اپنا کامیابی کی طرف جو قدم ہے وہ پیچھے ہٹا لیتا ہے.
سب سے پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ لیک آف کانفیڈنس کی اصل وجہ لیک آف نالج ہے. ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اگر ہمارے پاس اس کے متعلق تھوڑا سا بھی نالج نہیں ہے یا بہت زیادہ بھی نالج نہیں ہے یا اس کے متعلق ہم کچھ پوائنٹس تک نہیں اگر پریپیئر کر پائے تو ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کر پائیں گے یا ہم وہ چیز ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جو کہ میسر ہونی چاہیے, جو کہ جس کو مقصد ہے کہ ہم اپنا موضوع اپنا جو اگلے بندے تک اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں وہ پورا ہو سکے. تو جو 5 چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, سب سے پہلے ہے کوگنیٹو پرائمنگ. یہ اس کا مطلب اس بہت ہی بڑی ڈیفینیشن ہے, بہت وسیع طریقے سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے, لیکن ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ جب ہم سوچ سمجھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم اپنی بات کو کسی تک پہنچانے کے لیے اس کی پوری اٹینشن اپنی طرف لے آتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو پرائمنگ. یہ تیاری کرنا ہوتی ہے. بیسیکلی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جب ایک ڈیبیٹر اپنے اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر اس کو اپنا لیکچر, اپنی سپیچ, اپنا جو گفتگو ہے وہ ڈیلیور کرنی ہے, وہ پورے مجمع کو اپنی طرف اٹینٹو کس طرح سے کرتا ہے, وہ اپنے الفاظ کے چناؤ سے کرتا ہے, وہ اپنی باڈی لینگویج سے کرتا ہے, اور وہ باڈی لینگویج کانفیڈنس سے آتی ہے. اس کانفیڈنس کو لانے کے لیے اس نے جو پریپریشن کی ہوتی ہے اس سے آتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے کی جو اٹینشن ہے جو ڈائیورٹ ہوئی ہوتی ہے, وہ کبھی کچھ سوچ رہا ہے, کبھی کچھ دیکھ رہا ہے, کبھی کہاں پر اس کی نظر جا رہی ہے, وہ صرف اور صرف آپ پر آئے گی. وہ بھی اوپینین دینے سے بات ایسی کریٹ کی جائے کہ اگلا بندہ کچھ ایسا ہک لگایا جائے کہ اگلا بندہ بلکہ پورا مجمع آپ کی طرف اٹینٹیو ہو جائے. دوسری بات ہے کہ کلیکٹ یور ورڈز بیفور اسپیکنگ. کچھ الفاظ کا مجموعہ اکٹھا کیجئے, ذخیرہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو بات ہم کرنے والے ہیں اس کے اوپر کیا میرے پاس تھوڑی سی وکیبلری ہے, کیا میں اس کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں, کیا میں کچھ ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ نالج ہے, کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جو میں اگلے تک ڈیلیور کر سکوں, یا بالکل سرسری سے الفاظ سے میں استعمال کر کے اگلے بندے کو جو ہے نا وہ بات بتا دوں گا. جیسے کہ کسی نے گزرتے ہوئے آپ کو سلام کر دیا تو آپ نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام, اور اس نے آپ کے دن کے حوالے سے پوچھا ہاؤ از یور ڈے گوئنگ, تو آپ آگے سے سمپل سے کہتے ہیں جی اچھا چل رہا ہے, نتھنگ ایلس. اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اگلے بندے کو جواب دے دیتے ہیں. کچھ تھوڑا سا توقف کیجئے, تھوڑا سا سوچیے, سوچنے کے بعد جب ہم اگلے بندے کو جواب دیں گے, یا اگر اس وقت جواب نہیں بھی آ رہا ہے تو کسی اسپیسیفک بات کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جواب نہیں آ رہا ہے تو ہم اگلے بندے کی بات کو اس طرح سے تھوڑا سا توقف لے سکتے ہیں کہ یس یو آسک می اے ویری گڈ کوشچن, گیو می اے منٹ, میں سوچ رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں. تو یہ بھی ایک اچھا امپیکٹ ہے کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ بات کو سوچ کر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے, یہ ایسے ہی نہیں کوئی بھی جواب مجھے دے رہا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, کلیکٹ یور ورڈز بیفور اسپیکنگ. تیسری چیز, بیکم اے میسنجر. یہ ایک بہت زبردست اہم پوائنٹ ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلی بات اس کے اندر میں یہ ایڈ کروں گا کہ ڈونٹ بیکم اے سیلفش. اپنی ہی بات میں اسی کو ایڈ کر کے ہم اپنی گفتگو کو جاری مت رکھیں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم صرف اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگلا بندہ یا اگلا مجمع یا اگلا وہ پورا پنڈال جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی باتوں سے محظوظ نہیں ہوگا. اسپیسیفک ٹائم پہ وہ آپ کی بات کو سننا, آپ کو اٹینشن دینا چھوڑ دے گا. اس لیے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ میسنجر بن جائیں, آپ میسیج کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیں. آپ اپنے اندر وہ چیزیں اڈاپٹ کریں جو کہ کوئی اسپیسیفک چیزیں, کال, اشعار, کوئی ایسی پیراگرافز, کوئی ایسی چیزیں جو کہ کسی بڑے مورخین نے لکھی ہیں, یا کوئی ایسے اقوال ہیں یا ایسے اشعار ہیں جو کہ بڑے شاعر نے کہہ دیے, یا ایسی کوئی کوٹیشنز ہیں جس کو سن کر آپ بھی ایک دم سے شاکڈ ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز کہہ دی گئی ہے. اب اس کو آپ سیکنڈ کرتے ہوئے, اس کو بڑھاتے ہوئے جب آپ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے اس سے محظوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یوز میٹافرز, یہ چوتھا جو ہے وہ پوائنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ایک موضوع کے اوپر جب آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے یا آپ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو میٹافرز کی انتہائی ضرورت پیش آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سرسری سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو پورا پیج لکھ کر دینا پڑتا ہے یا پوری گفتگو یا پوری کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہے. لیکن اسپیسیفک چیز کے لیے، اسپیسیفک انسان کے لیے اگر آپ اسپیسیفک جملہ بول دیں، جیسے اقوال زرعی ہیں، جیسے آپ فار ایگزامپل کوئی انسان آپ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر بات کر رہا ہے، تو آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو آپ اس اسپیسیفک انسان کے لیے اگر وہ شرمندہ ہو رہا ہے یا اپنی بات کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اور آپ اس کے لیے سمپل سا ایک جملہ بول دیتے ہیں تو آپ کی دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہو جاتی ہے. آپ بہت سی باتوں کا جواب ایک ہی جملے میں دے دیتے ہیں اور وہ اگلے بندے کو ہٹ بھی کر سکتی ہے، اگلے بندے کو اچھی بھی لگ سکتی ہے، اور اگلا بندہ اس سے جو ہے وہ آپ سے انسپائر بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں اس نے بہت سی باتوں کو دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہو گئی، اس کو کنکلیوڈ کر دیا. 5واں، انٹروڈیوس یور سیلف ہائر لیول آف کمپلیکسٹی. جب آپ کی بات کو، آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کے کہے ہوئے الفاظ، آپ کی کہی ہوئی، آپ کی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کی کمپلیکسٹی بڑھ نہیں رہی ہے تو آپ کو خود بھی مزہ نہیں آئے گا، آپ کی آڈینس کو بھی مزہ نہیں آئے گا. آپ کو سننے والے جو ہے وہ اس چیز سے ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد آپ کو سننا چھوڑ دیں گے. بالفرض ایک کتاب ایسی موجود ہے جو کہ تھوڑا سا جنرل وے میں اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ آسان ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا سیکنڈ اسٹیج پہ جا کے دیکھیں تو وہ اس لیول پر ہے کہ جس سے ہم بہت کچھ گین بھی کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہے سمجھنا، اور اس کے بعد جو ہے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ محظوظ ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک تھرڈ پوائنٹ ایسا ہے جو انتہائی مشکل ہے. تو یہ سٹیجز ہونے چاہیے آپ کی گفتگو کے بھی. اگر ہم اپنی گفتگو میں یہ چیز تھوڑی سی بڑھاتے نہیں جائیں گے، یا ہم اپنی بات کو تھوڑا سا کہیں پر لیولز ہوتے ہیں نا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک لے میں نہیں جا رہے ہیں، یا ہم اس کو بہتر نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نے بات اگر اے سے شروع کی ہے تو تھوڑی دیر بعد ہم واپس اے پر ہی آ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہماری گفتگو میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو بہتر کرنا ہے، کہیں نہ کہیں ایسے پوائنٹ پر یعنی کہ پیک پر لے کر جانا ہے، اور اس کے بعد ایسے پوائنٹ پر چھوڑنا ہے کہ آخر میں آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ جو اینڈ ہوتا ہے اور وہ جو عوام سے تالیاں بجوانی ہوتی ہیں، اگر وہ بہتر نہیں ہوتا تو آپ نے جو پچھلی گفتگو کی ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا ہے. اچھا امپیکٹ ڈالنے کے لیے آپ کو اس کا اینڈ بہت خوبصورت کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 5 پوائنٹس پر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو سوچا اس کے اوپر گفتگو کروں، ویڈیو بناؤں آپ کے لیے بھی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی اسپیکنگ پاور کو جو ہے نا بہتر کرنا چاہتے ہیں. کانفیڈنس کی کمی کے باعث جو ہے وہ اپنے روزمرہ زندگی میں ہی کہہ لیجیے کہ وہ کہیں نہ کہیں فیل ہو جایا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو کم از کم ہفتہ 1.5 ہفتہ یا اس سے کچھ زیادہ اس کے اوپر اگر پریکٹس کی جائے تو ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے زیادہ، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.